در بنایا ہے اللہ نے علی و بطول کا، عرش پر بطول تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون، فرش پر علی سجدہ نہ کرے مخلوق کو پتہ نہ چلے کہ خدا۔ بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی جناب۔ عرش پر سیدہ تسبیح نہ کرے تو آدم کو خبر نہ ہو کہ خدا کون، فرش پر علی سجدہ نہ کرے۔ لطف آ رہا ہے؟ تو مخلوق کو علم نہ ہو۔ چلو اگر بات سنی لی ہے تو بات سناؤں آپ کو۔ یہ کب کی بات ہے کہ عالم ارواح میں اگر سیدہ کا نور اللہ کی تسبیح نہ کرتا تو آدم کو خبر نہ ہوتی کہ میرا خدا۔ مجھے لطف آ گیا، میں مطمئن ہوں، یقین کیجئے، چونکہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی نہیں۔ جتنی دن پڑھنا ہے، جتنی دیر پڑھنا ہے، فضیلت اہل بیت اور ادب اور احترام کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ جو یہاں آیا ہے وہ یہاں سے محبت لے کر جائے، نفرت لے کر نہ جائے، اس لیے بس میرے ساتھ دیجیے گا۔ کون سیدہ؟ جب عالم ارواح میں سیدہ کا نور حجاب کے ساتھ اللہ کے عرش کی سیر کر رہا تھا، آدم کی نگاہ پڑی، کہنے لگے یہ نور کس کا ہے جو ہے بھی اور نظر نہیں آ رہا؟ شاید یہی میرا خدا ہے۔ یہ سوچ کر جو آدم سجدے میں جانے لگے، بطول کا نور پہلے چلا گیا۔ اسی طرح بولیے گا، اسی طرح بولیے گا، سیدہ کا نور پہلے سجدے میں چلا گیا اور سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کی بی بی نے تسبیح شروع کی۔ آدم سمجھ گیا کہ یہ میرا خدا نہیں ہے۔ کہنے لگا پالنے والے اس نور کا تعارف تو کروا جس نے مجھے شرک کرنے سے بچایا۔ آواز قدرت ہے، آدم خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ عظمت سیدہ اگر سننے بیٹھے تو میرے ساتھ دیجیے گا، کیا کہا؟ خاموش، اس نور کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا، پھر سوال کر۔ میرا سوال یہ ہے، اتنا بولیں گے آپ اپنی خطابت پر، اپنے علم پر ناز نہیں، سیدہ کی عطا پر ناز ہے، فضیلت سیدہ پر ناز ہے۔ یہ آدم کون ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا؟ ابو البشر، بچوں کو بتاؤں، بشر کا باپ، انسان کا باپ کون؟ آدم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عقیل۔ عقیل صاحب، رات کے 7:37 پر اسی وقت حضرت آدم لودھے کے اس بارگاہ میں آ جائیں اور عقیل کا ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ چلو بیٹا مجھے تمہارے گھر چلنا ہے۔ غور سے سننا، تو یہ کیا کریں گے؟ اپنے گھر کے باہر لے جا کر حضرت آدم کو کھڑا کر دیں گے کہ بابا جی آپ یہاں رکیں، میں گھر والوں سے کہوں کہ پردہ کر لیں۔ یہ ایسا کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ آدم ہے باپ۔ یہ ہاتھ پکڑیں گے اور حضرت آدم کو بغیر کسی پردے کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ آدم ہے باپ اور باپ کا اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ لودھے والوں، اگر بطول اولاد آدم سے ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر، سر کو۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے بطول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ۔ توجہ ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب۔ اگر سیدہ اولاد آدم سے ہوتی، شکریہ جی، اللہ کبھی یہ نہ کہتا آنکھوں کو بند کر، سر کو جھکا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے آدم اور ہے۔ بولیے بولیے، سیدہ تھک تو نہیں گئے؟ چلو آج آپ پہلی محرم ہے اور میں بھی پہلی بار اس بارگاہ میں آیا ہوں، میں آپ کو آپ کے آئے کا انعام بتلاؤں۔ امیر کائنات کے ساتھ جب جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا، بولیے گا، جب جناب سیدہ کا عقد ہونے لگا، جبرائیل آیا، بی بی
اور علی کا عقد ہو رہا ہے. تو جبرائیل آیا رسول کے پاس. ایسے سنیے گا, اتنا اچھا لطف آ رہا ہے. مالک آپ کو آباد رکھے. کل انشاءاللہ اپنے وقت پر آتی اور انشاءاللہ تفصیل سے ہوگی, ساتھ دیجیے. جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی, اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے, حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. عقیدت مندان جناب سیدہ سلام اللہ بیٹھے ہیں, اس نے میرے ساتھ دیکھا کیا کہا, حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا. یہ بات جناب سیدہ کی سماعت تک پہنچی. بی فرماتی جبرائیل خدا سے کہے, ہائے ہائے, یہ جملہ ایسے سنیے گا, خدا سے جا کر کہے کہ پھر حق مہر طے کر, میں فاطمہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بہت شکریہ. میں سیدہ ہوں. شبر بھائی جہاں کھڑی ہیں وہیں پر سنیے یہ جملہ. جب کہا نا کہ میں سیدہ ہوں, جبرائیل گیا, پالنے والے بی بی فرما رہی ہے کہ حق مہر طے کر, میں بطول ہوں, میں سیدہ ہوں. اب خدا کا جواب سننا, فرمایا کیا طے کرنا ہے, جا کر بطول سے کہہ دے ساری زمین آپ کے مہر میں. بولتے آئیے گا, بولتے آئیے گا, بولتے آئیے گا. بہت شکریہ. ساری زمین, شکریہ بھائی, آپ کے مہر میں. اب جبرائیل نے اتنا مہر کسی کا سنا ہی نہ تھا. دوڑتا ہوا آیا, بی بی اللہ کہہ رہا ہے ساری زمین آپ کے مہر میں. علم کو علم سے پہلے جاننے والی بی بی نے ہم جیسے بے علموں کا علم بڑھانے کے لیے کہا جبرائیل خدا سے جا کر کہہ دے بطول کہہ رہی ہے یہ مہر تھوڑا ہے. ہائے 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 ہائے, ساتھ دیتے آئیے گا, ساتھ دیتے آئیے گا, یہ مہر تھوڑا ہے. اب جبرائیل پہنچا. ایک جملہ میں آرام سے کہوں گا, بالکل جیسے روزمرہ کی بات کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس جملے کو کس انداز میں سنیں گے. جبرائیل نے کہا پالنے والے بطول اس مہر پر راضی نہیں ہے. اللہ نے کہا راضی نہیں ہے, جا جیسے بھی ممکن ہو بطول کو راضی کر. جبرائیل تو نہیں جانتا جس سے بطول راضی اس سے میں راضی ہوں. آپ نے حق ادا کیا ہے, آپ نے حق ادا کیا اسلام جملہ سننے کا, آپ نے حق ادا کیا ہے, بہت مہربانی, بہت شکریہ. چلو قسمت سے زندگی اور یہ ذکر یہاں لے آیا ہے تو اب میرا آج کا ساتھ دیجیے گا. اسے راضی کر جس سے وہ راضی, اسے میں اللہ راضی, جس سے وہ ناراض اسے میں ناراض. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. جبرائیل آیا, پالنے والے اب کیا کہنا ہے, کہ جا کر کے سارے آسمان آپ کے مہر میں. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس گرمی میں جو آپ بیٹھے تو میں آپ کو آپ کے بیٹھنے کا انعام بتلانا چاہتا ہوں. آیا, بی بی اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں, مہربانی. بی بی نے کہا یہ مہر بھی تھوڑا ہے. گیا, سیدہ اس مہر پر بھی راضی نہیں. اللہ نے کہا راضی نہیں, اب بطول سے جا کر کہے کہ جو کچھ چاہیے لبوں سے صادر فرمائیں, میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا. بہت مہربانی جناب, بہت شکریہ جناب. ان ماتمیوں کی خیر ہو جو فرش ادا کی زینت بنتے ہیں, ان عزاداروں کی خیر ہو جو عظمت جناب سیدہ پر اتنے اچھے انداز میں بول رہے ہیں. کہا جو چاہیے لبوں سے صادر کرے, میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا. اب مجھے خبر نہیں یہ جملہ سننے کے بعد لودے ڈسکا کی بارگاہ میں کون رہ جائے گا, اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے جنت البقیع کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شیپر مودت جھاڑے, میں اسے اڑا کر لے جانے کے لیے تیار ہوں. اللہ نے کہا جا کر کہہ کہ جو چاہیے لبوں سے صادر کرے, میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا. جبرائیل آیا, بی بی اللہ کہہ رہا ہے اب آپ کو جو چاہیے وہ صادر کیجئے لبوں سے, میں کن کہہ کر بناؤں گا. بی بی نے کہا ہاں اب لطف آیا. اب اللہ سے جا کر کے تیری کنیز خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے, میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. اللہ اکبر, بولو بیٹا.
जीते रहो बेटा। लुत्फ आ रहा है? घबराए हुए तो नहीं है? फरमाया मेरे महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले। मेरे महर में बस मेरे शियों की, बोलो, शफात लिख दे। अब बोलोगे तो और ज्यादा लुत्फ आएगा। जिब्राइल गया, पालने वाले सैयदा कह रही है कि जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की शफात लिख दे। आवाज को कहता है जिब्राइल बतूल से जाकर कहो मैं भी तुम्हारा खुदा हूं, देकर लेने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे है। हाय 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 हाय, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। देकर लेने की आदत न तुम्हें न मुझे, जो कुछ दिया है वो भी लो, और अपने शियों की शफात भी लो। आम बीबी है, हाय हाय हाय। अच्छा, आप पर जब कभी कोई मुश्किल आती है, आप बीबी की कहानी सुनते? जो सुनता है वो बोले, सुनते हैं ना कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं सैयदा का मोइज़ा या सैयदा की कहानी सुनूंगा। उस कहानी में जो राज है वो बतलाऊं क्या है? 700 यहूदी औरतें जनाबे सैयदा ने बैक वक्त अपने किरदार से मुसलमान की। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कितनी? 700 यहूदी औरतें बीबी ने अपने, बोलो, किरदार के साथ मुसलमान की। 700 यहूदी औरतें। अगर इसी तरह बोलें तो बात आगे लेके चलूं। कब की बात शुरू की है? अजमत सैयदा। इसी तरह सुनिए। कुछ यहूदी औरतें नबी के पास आईं और आकर कहने लगी कि कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है। जहां पर आज की बात शुरू की है वहीं पर आज की बात का नतीजा। कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें आपको शिरकत करना है। अपनी बेटी को भेजें कि वो शादी में शिरकत करें। ये औरतें कहकर चली गईं। रसूल ने अपनी बेटी को बुलाया और जिन अलकाब से बुलाया, मैं सैयद होकर आपसे वादा करता हूँ जहाँ तक आप बोलते रहेंगे मैं बीबी के लक़ब सुनाता रहूँगा। रसूल फरमाते मेरी मरियम कुबरा बेटी? फरमाया जी बाबा। फरमाया मेरी बतूल अदरा बेटी? जी बाबा। फरमाया मेरी ताहिरा बेटी? मेरी मुताहरा बेटी? मेरी उम्मो अबीहा बेटी? मेरी बज़त मिन्नी बेटी? मेरी वजह तख्लीक़ कायनात बेटी? हाय हाय हाय, जी बाबा। फरमाया कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें आपको जाना है। बीबी ने अपने बाबा के सामने देखा और कहा बाबा आप सब जानते हैं उन्होंने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने तो इसलिए बुलाया कि उन्होंने पहना होगा ज़र्क वर्क लिबास और मेरे लिबास में लगा है पैबंद। वो कहेंगे वैसे कायनात के मालिक बनते हैं और लिबास में पैबंद है। अगर जुमला मैं समझा दूं तो बोलिएगा जरूर, ना चाहते हुए भी बोलिएगा, क्योंकि बात जनाब सैयदा की है। मुझे खबर नहीं कि मशीयत का बतूल की जबान से कितना गहरा ताल्लुक है। इधर बतूल के लबों से लफ्ज़ पैबंद निकला, उधर जन्नत से कुछ हूरें आई, उनके हाथ में खान थे। नबी ने कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरें। क्या लेकर आई हो? कहा रेशम के लिबास, मरवरीद के जेवरात। कहा किसके लिए? कहा अल्लाह कह रहा है कल मेरी कनीज़े खास को जाना है दुश्मन की बेटी की शादी में। बतूल ये लिबास बेतन करके वहां जाएंगी। औरतें पूछेंगी कहां से आया? बतूल बताएगी वहां से आया। तो पता चल जाएगा जो जहां का होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहुत मेहरबानी। जो जहां का होता है वो वहां की चीजें इस्तेमाल करता है। बीबी ने लिबास, मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूं, बीबी ने लिबास वेतन किया, शादी गांव में पहुंची। नतीजा आज का 700 यहूदी औरतें बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखकर दुल्हन समेत बेहोश। बोलते आइएगा कितनी? 700 यहूदी औरतें
बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखकर बेहोश। बीबी ने जो देखा ना कि सब बेहोश हो गई, वही मुसल्ला बिछाया। वाह मोहम्मद वाले मोहम्मद, आपने कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में अल्लाह को मनवाया है, ज़रा मेरा साथ देना। बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, पालने वाले होश में ले आ। बोलते आइए, पालने वाले होश में ले आ। बीबी के हाथ हटे, हुजूर औरतें होश में आ गई, दुल्हन पड़ी रही। तबीब को बुलाया, उसने हाथ रखा, उसने कहा इससे तो मरे हुए काफ़ी देर हो गई। अब वो औरतें बीबी से मुखातिब हुई। नतीजा आज का, कहने लगी वैसे कायनात के मालिक बनते हो, कैसे आए हो शादी में कि शादी खाना मातम कदा में तब्दील हो गया, ना आप आती ना ये दुल्हन मरती। बीबी ने कहा ठहरो, फिर मुसल्ला बिछाया। मैंने आज का नतीजा देना है, बस आज का नतीजा देना है। फिर मुसल्ला बिछाया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी, पालने वाले जिंदा कर दे नहीं तो ताना बन जाएगा। कैसे नबी की बेटी आई और शादी खाना मातम कदा में तब्दील हो गया। नतीजा अगर आज का मैंने आपको समझा दिया तो कल यहीं से इंशाअल्लाह बात शुरू करेंगे। बीबी के हाथ ऐसे हटे, दुल्हन जिंदा हुई, मगर क्या देखा? बीबी का चेहरा देखा, पुकार उठी ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो जो औरतें खड़ी थी कहने लगी इससे तो बेहतर था तो मरी रहती, ये जैसे जिंदा है तूने इसके बाबा का कलमा क्यों पढ़ा? दुल्हन का खामोश, तुम्हें क्या मालूम ये कौन है? हाय 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 हाय, साथ दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। तुम्हें क्या मालूम कि ये कौन है? का कौन है? का अभी मलकुल मौत मेरी रूह लेकर 4थे आसमान पे जा रहा था। ये बीबी याकूत के एक तख्त पर बैठी हुई थी। इसने मलकुल मौत से मुखातिब होकर कहा वापस जा, इसके बदन में रूह डाल। का मलकुल मौत ने आंखों को बंद किया, सर को झुका के कहा जो हुक्म, हम तो खल की तुम्हारी इताअत के लिए हो। जिसे अगर इब्तदा की बात याद है, जो हुक्म, हम तो खल के ही तुम्हारी इताअत के लिए हुए। 700 यहूदी औरतें बैक जबान बोली ला इलाहा, थक तो नहीं गए, सबने कलमा पढ़ा। आज का नतीजा, और मेरा ख्याल है कि भाई भी तशरीफ ले आए हैं तो जरा लुत्फ लीजिएगा। कलमा पढ़ा और बीबी के पास आके बैठ गई। कहने लगी शहजादी हम सब मुसलमान हो गई। बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगी अगर हम अब आपसे एक राज पूछें तो बतलाएंगी? मेरी आज की सारी मजलिस का नतीजा इस जुमले में बंद है, एक राज पूछे तो बतलाएंगी? बीबी ने कहा पूछो। कहने लगी आपने इस दुल्हन को जिंदा करने के लिए बज़ाहिर बिछाया मुसल्ला, पढ़ी नमाज, मांगी दुआ, और 4थे आसमान पर आपने दिया हुक्म। अगर थक गए तो यहीं पे छोड़ देता हूं आज की बात। क्या कहा? आपने इसे जिंदा करने के लिए बज़ाहिर बिछाया मुसल्ला, पढ़ी नमाज, मांगी दुआ, और 4थे आसमान पर आपने दिया हुक्म। बस बीबी इतना ही बतला दे। यहां बैठ के दुआ क्यों मांगी, वहां बैठ के हुक्म क्यों दिया? यहां बैठ के दुआ क्यों मांगी, तवज्जो, वहां बैठ के हुक्म क्यों दिया? भी फरमाते याद रखो हम मोहम्मद व आले मोहम्मद जमीन पर दुआ मांगकर उसका निजाम बचाते हैं, अर्श पर हुक्म देकर उसका निजाम चलाते हैं। हाय 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 हाय। मिलकर सारे मिलकर लुत्फ आया है, बहुत मेहरबानी। फरमाया हम जमीन पर दुआ मांगकर उसका निजाम बचाते हैं और अर्श पर हुक्म देकर उसका निजाम चलाते हैं। फरमाया अगर मैं इसे बराह रास्त जिंदा कर देती तो कहीं तुम हमें खुदा न कह देते। फरमाया हम अपने आप को नहीं, हम उसे मनवाने आए। और फिर इन्होंने ऐसा मनवाया, इन्होंने
ایسا منوایا کہ اپنا سر دے دیا، مگر دنیا کے کونے کونے میں لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کر دیا۔ بس آج پہلی محرم آپ نے گزاری ہے، جو چاند آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا، 61 ہجری کو وہ چاند علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا۔ بس اچھا، جو چاند آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا، وہ چاند 61 ہجری کو علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا۔ چلو آج پہلی مجلس ہے، میں پہلی مجلس میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر آپ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر گرمی کی پرواہ کیے بغیر اس مجلس میں آتے ہیں تو بتلاؤں آپ کو کہ آپ سے آل محمد کتنا پیار کرتے ہیں۔ بس اسی کو سنیے گا، میں خود سید ہوں، کھول کے نہیں پڑھوں گا، جملہ میں نے سمجھا دیا تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ کوفہ کی ایک رہنے والی مستور ہے، تاریخ نے نام اس کا ناصرہ لکھا ہے، محب اہل بیت تھی، مگر شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو محب اہل بیت نہیں تھا۔ جب حق مہر لکھا جانے لگا تو نکاح میں ناصرہ کے باپ نے ایک شرط لکھوائی، کیا کہ سارا سال میری بیٹی تیرے کام کاج کرے گی گھر کے، مگر جب مظلوم کربلا کی عزاداری کے دن آئیں گے تو میری بیٹی کو مجلس میں جانے سے نہیں روکے گا۔ اطمینان سے پڑھوں گا 2 جملے آج کے، تو اسے مجلس میں جانے سے نہیں روکے۔ وقت گزرتا رہا، ناصرہ اپنے گھر کے شوہر کے گھر کے کام کاج کرتی رہی، یا پھر وہ وقت آیا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا۔ رو گے اتنا جتنا میری شہزادی نے چاہا، محرم کا چاند نمودار ہوا۔ اب چاند جو نکلا، ناصرہ نے سیال باز زیب تن کیا، یکم محرم کو مجلس میں گئی، 2 کو مجلس میں گئی، 3 کو مجلس سے جب واپس آئی، بس یہ جملہ آج کا سننا۔ اس کے شوہر نے کہا ناصرہ کل تو مجلس میں نہیں جائے گی۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کل میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، تجھے ان کے لیے کھانا بنانا ہے۔ اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آئی ہوئی ہیں اور تجھے کھانے کی پڑی ہے۔ اس نے کہا اگر تو نے کھانا نہ بنایا تو میں تجھ پہ ظلم کروں گا۔ اس لیے اطمینان سے پڑھا کہ اگلا جملہ ہر حوقدار پردے میں بیٹھی میری مائیں بہنیں بھی سماعت کریں۔ ناصرہ رات کو بستر پر روتی رہی اور مچھلی کی طرح تڑپتی رہی۔ اس نے کہا اگر مجلس میں چلی گئی تو شوہر ظلم کرے گا، اور اگر نہ گئی تو ذاکرہ نے کہا کل میں اس کی شہادت پڑھوں گی جس کی آس پر زینب نے مدینہ چھوڑا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جس کی آس پر زینب نے مدینہ چھوڑا۔ صبح ہوئی، بس آج کا آخری جملہ، ناصرہ نے برقع لیا، مجلس میں آئی، فیصلہ کیا کہ مجلس سنوں گی، دعا نہیں مانگوں گی، زیارت نہیں پڑھوں گی، تبرک نہیں لوں گی، گھر جاؤں گی اور شوہر کے دوستوں کے لیے کھانا بناؤں گی۔ اس لمحے جنگلوں میں رولنے والی شہزادیوں کو رونے والوں، ناصرہ جب مجلس میں گئی اور ذاکرہ نے پڑھا نا کہ عباس زمین پر آیا تو حسین کی کمر ٹوٹ گئی، ناصرہ اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ اب جب بیدار ہوئی
تو کیا دیکھا عورتیں جا چکی ہیں، عزا خانہ بند ہو چکا ہے۔ اس نے سر پہ برقع لیا اور تیز قدم سے اپنے گھر کی طرف چلے۔ اب میں سید ہوں، سید ہونے کے باوجود میں معافی مانگتا ہوں۔ جب قدم تیز کیے اور ناظرہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے، سوچ رہی ہے کہ اب میں جاؤں گی تو شوہر مجھ پر ظلم کرے گا، اب میں جاؤں گی تو شوہر مجھ پر ظلم کرے گا۔ مگر جیسی گھر کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید جاتے ہوئے میں نے دروازہ بند نہ کیا ہو، لیکن کہتی میں جیسی اپنے گھر کے صحن میں گئی میں حیران ہو گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر کے صحن میں ایک 4 سالہ بچی ہے جس کے کانوں سے خون جاری ہے۔ وہ ناظرہ کے گھر میں کوئی کام دیکھ رہی ہے۔ ناظرہ نے کہا بچی تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا بنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ روتے آنا دادارو، اندر باورچی خانے میں میری پھوپھی کھانا بنا رہی ہے۔ یہ آئی اور اس نے آ کر کہا شہزادی میرا جگر پھٹتا ہے، مجھے بتاؤ آپ کون ہو اور یہ بچی کون ہے؟ سنو گے؟ اس بی بی نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، اندر حجرے میں میری ماں بستر بنا رہی۔ اب ماتم کرنا تو جملہ سمجھنا۔ اس نے کہا نا اندر حجرے میں میری ماں بستر بنا رہی ہے۔ ناظرہ تیزی سے حجرے میں آئی اور بی بی کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی میرا جگر پھٹتا ہے، مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ یہ بیویاں کون ہیں؟ یہ بیویاں کون ہیں؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ باورچی خانے والی بی بی کون ہے؟ وہ صحن والی شہزادی کون ہے؟ اس بی بی نے رو کر کہا ناظرہ پہچان، میں غریب کی ماں فاطمہ ہوں، وہ غریب کی بہن زینب ہے، وہ غریب کی بیٹی سکینہ ہے۔ سنو گے؟ ناظرہ نے منہ پیٹ کے کہا شہزادی آپ اور میرے گھر کا نہ آتے، جہاں تو عباس کو رو رہی تھی وہیں میں بھی رو رہی تھی، مگر جب تو بے ہوش ہوئی تو علی نے مجھے کہا جاؤ ناظرہ کے گھر کا کام دیکھو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری کنیز پر ظلم کرے۔ ظلم کا نام آنا تھا۔ ناظرہ نے منہ پیٹ کے کہا یا علی آج یہ برداشت نہیں کہ کوئی تیری کنیز پر ظلم کرے۔ ہائے شام غریبہ، جب خیام کو آگ لگ رہی تھی کوئی سیدانیوں کو تماچے مار رہا تھا، کوئی تازیانے مار رہا۔ الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد کل دشمنات لعنت، عظمت جناب سیدہ صلوات۔ فنا کو دست بقا میں اتار دیتا ہے، یہ بے کسوں کا مقدر سوار دیتا ہے۔ تلاش آب سے پیاسے تو مرتے دیکھے ہیں، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ مومنین تشریف رکھیں۔ ذاکر اہل بیت بحر المصائب مصور غم جناب سردار وسیم العباس بلوچ اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، کلمہ ولایت، علی ولی اللہ، خاندان زہرا کے سردار صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ مشہد کے شہنشاہ میری تقدیر جگا دے، تعریف کروں تیری میں کچھ لفظ سکھا دے۔ احرام کو باندھے سنوں آذان ولایت، کعبے کی بھی جاگیر کو خراسان بنا دے۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ یہ کربلا ہے یہ معجز
نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے، کفن میں اسے کے لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، خدا اتارنے والا ہے صدقہ مہدی کا، رسول آؤ نئے معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، کہیں گی فاطمہ وقت ظہور مہدی سے، لڑائی کے لیے غازی کو ساتھ لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، صلوات پڑھیے شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شاہو گداؤ نوکرو سردار بک گئے، اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار بک گئے۔ ایک قصیدہ جناب علی اکبر علیہ السلام دی شان دا بآواز بلند صلوات پڑھیے گا، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ شعبان کی 11 نے کیا روپ دکھایا ہے، شعبان کی 11 نے کیا روپ دکھایا ہے، شبیر نے نانا کے بچپن کو اٹھایا ہے، شبیر نے نانا کے بچپن کو اٹھایا ہے، دنیا میں علی اکبر وہ حسن کا کعبہ ہے، سب مانگنے والے ہیں وہ بانٹنے والا ہے، یوسف ہے ہنسی جتنا اکبر کی رعایا ہے، شعبان کی 11 نے کیا روپ دکھایا ہے،
اب آپ کے سامنے جناب حافظ بلال ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے. محمد والے محمد کے ساتھ بلند تر صلوات. جی بسم اللہ. صلوات پڑھیں بآواز بلند. دوبارہ پھر صلوات پڑھیں بآواز بلند. بندہ لیدا جد بندا ہے, بندہ لیدا جد بندا ہے, پتر بندے دا تد بندا ہے, بندہ لیدا جد بندا ہے, بندہ علی دا جد بندا ہے, پتر بندے دا تد بندا ہے, بندہ علی دا جد بندا ہے. بغض رکھے جو نال علی دے, بغض رکھے جو نال علی دے, مومن نہیں مرتد بندا ہے. بغض رکھے جو نال علی دے, بغض رکھے جو نال علی دے, مومن نہیں مرتد بندا ہے, بندہ علی دا جد بندا ہے, بندہ علی دا جد بندا ہے, پتر بندے دا تد بندا ہے, بندہ علی دا. صلوات پڑھیں. ایک بڑا مشہور و معروف قصیدہ. اپنی قسمت جگائے پھرتے ہیں. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ بآواز بلند. پھر دوبارہ صلوات پڑھیں بآواز بلند. حسین ایسا عظیم کاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے. حسین ایسا عظیم کاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے, جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے. حسین ایسا عظیم کاری ہے, بن بدن کے قرآن جاری ہے, جاری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
नारा हैदरी, अज़मत जनाब सैयदा सलवात। वाक़ियत की वजह से थोड़ी सी देर हो गई। इंशाअल्लाह कल ठीक 7:45 बजे सरदार वसीम अब्बास बलोच मिंबर पर रौनक अफरोज़ होंगे। अब आपके सामने ज़ीनतुल ज़ाकिरीन, मुसव्विर गम, बहरुल मसाइब जनाब सरदार वसीमुल अब्बास बलोच अफलालियाँ अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल व मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। अज़मत जनाब सैयदा सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाए फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तवाह व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बल हुसैन बेहक़िल हुसैन इश्फ़े सदरुल हुसैन बेज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरा करीम अल्लाह अपनी इज़्ज़त दा वास्ते ही क़ाइम आले मुहम्मद दा कुर्ब नसीब फरमा। असा गुनाहगारां नूं जग दुनिया ए फनाह छोड़न तो पहले यूसुफ ज़हरा दी ज़ियारत नसीब फरमा। साडे दिल वेहड़े जिंदगियां ज़िक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद नाल आबाद फरमा। भाई शब्बर दी इज़्ज़त रिज़्क बख्त सेहत हाज़रीन समेत बेबहा इजाफ़ा फरमा। मेरा अल्लाह जितने आज़ादार जन मर्द शिया अहले सुन्नत जितना सफ़र करके आए मेरा अल्लाह हर कदम दे बदले जो मरीज़ आए इसी पल सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। मेरा अल्लाह जो अस्पतालों में अलील मरीज़ बीमार हैं कायम आले मुहम्मद सदके इसी पल शिफाए कामिल व आजिला अता फरमा। मजलिस इमाम अंदर या बाहर कोई अलील मरीज़ मौजूद है तो मेरा अल्लाह अपनी इज़्ज़त दा वास्ते कुल मरीज़ां नूं सेहत कुल्ली अता फरमा। बे औलादां नूं नेक नरीना साहले औलाद अता फरमा। मकरूज़ां दे कर्ज अदा फरमा। मेरा मौला अज़ादारी से दुशहदा वास्ते जितने लोगों ने भाई शब्बर नाल ताउन किया मेरा अल्लाह उन्होंने दीन दुनिया और आखरत की तरक्की अता फरमा। इमाम हुसैन बादशाह की अज़ादारी पूरी दुनिया छो रही है मेरा अल्लाह अपनी इज़्ज़त दा वास्ते कुल अज़ादारां दी हिफाजत फरमा। मेरा अल्लाह जिस मकाम तो गुजरन जिथे इन्हां दा कदम होवे खैर फरमा। इन्हां दे मुहाफ़िज़ां दी हिफाजत फरमा। सब अमीन आखना मेरा अल्लाह मौत दे हमले तो पहले रोज़ाए शबीर दी ज़ियारत नसीब फरमा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जिन्हें घराना लायक सलवात बुलंद आवाज़ नाल एक सलवात सारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। शामिल हो जिक्र नाल दरूद दे बुलंद सलवात पाक सैयदा दी इज्जत वल आखिर सारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। इजाज़त है जी गुफ्तगू दा आगाज़। सब तो पहले खालिक अकबर दा मालिक लम यज़ल दा खुदाए मुस्तफ़ा दा माबूदे सैयदा दा मालिक मुर्तज़ा दा शुक्र अदा करदा मेरा अल्लाह कि असा गुनाहगारां नूं जिंदगी एक मरतबा फिर हुसैन दा महीना नसीब किया। क्यों ना जी है शुक्र वाली बात ना जी। लातादाद लोग जिन्होंने मौत ने
مہلت نہیں دیتی اور وہ قبراں دی زینت ہو گئے. لیکن تواڈے میرے تے کرم ہویا رب دا کہ حسین دا محرم بھی ہے تو اس محرم میں تواڈا میرا حصہ بھی ہے. پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ بات دا مسئلہ ہے، یہ بات دی بات ہے. سب تو پہلے اس اللہ کل شہن قدیر دا بڑا ہی شکر ہے، بڑا ہی کرم ہے اس ذات دا کہ اس تیرا میرا شمار سننا میں کی آکھ رہے ہیں اندر بار جس مقام تے عزادار شیعہ سنی موجود ہو. پڑھنا پڑھانا سننا سنانا یہ بات دا مسئلہ ہے. میں بنیاد تے بات کردہ میرا اللہ حمد تیری ذات دا، شکر تیری ذات دا کہ ساڈا شمار، ساڈا جوڑ، ساڈا پیار محبت، ساڈا عشق مودت اس گھرانے نال رکھی گئی جس تے آپ صلوات پڑھدا ہے. شکر علی بات ہوئے تو بولنا. جسے چاہا در پہ بلا لیا، جوانو جسے چاہا اپنا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بھی بڑا کرم ہے بے بہا. پوری مجلسن میریاں اس لفظ کرم ہوتے کہ اس اپنے محبوب دی امت اچ رکھیا. پھر بڑا وڈا کرم ہویا کہ اس ساڑے دل اچ علی بادشاہ دی ولایت رکھی. بول رہی ہے جتھے رکھی بول رہی ہے. اللہ کل شین مہربانی. اللہ اکبر. سارے شامل ہو جاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کرم میں رب دا مالک دا، ایک کرم میں اس اللہ کل شین قدیر دا سمیع و بصیر دا. پھر حد مک گئی عظمت دی. پھر حسن جیسا امام کرم گن دے او فبے یہ آلائے رب کو ماتو. بڑے عرصے بعد ڈیوٹی میری لگی ہے، میں بھی ہمیشہ تو یاد رکھیا ہے. تو اس دفعہ الحمدللہ میرے مقدر ہے چاہیے تواڈی زیارت 10 دن زندگی رہی تو انشاءاللہ 10 دن ذکر اسی سچیاں دا سچے ممبر تے. پہلا لفظ آکھنا چاہنا جے تیرا تے میرا شکر دا معیار ہک ہو جاوے نہ مسلمانہ و امتی بن کے بولی، شیعہ سنی بن کے نہ بولی. بڑا کرم ہے اس سجاد جیسا امام، محمد باقر جیسا امام، جعفر صادق جیسا امام. بڑا کرم اس دا موسیٰ قاظم جیسا امام، علی رضا، محمد تقی، امام جواد، علی نقی. میں آدھا ہیں سارے امام ایک پاسے جیڑا اس ساڑے دل اچ زہرا دا حیا رکھے ہیں. اے حد کدی محتاج نہیں ہونا پاک زہرا دا صدقہ. بسم اللہ. بے بہا حیدری. ماشاءاللہ میرے بھائی، ماشاءاللہ میرے بھائی. بہت بڑا کرم ہے جواد میں. بنت رسول دا احترام. میں تمام عالم اسلام دے مسلمانان مشورہ دینا کہ ذات نال جڑ جاؤ، توسل رکھو، رابطہ رکھو بنت مصطفیٰ نال. پکارو مشکلات پکارو شہدادی نو. بنت رسول ہے جس واسطے نبی ہر شے نہیں بنائی، اس نبی واسطے اللہ زہرا نو بنایا. اظہار کرو زبان نال بولو، زبان نال. ماشاءاللہ سبحان اللہ. سارے مسلمان آکھنا یہ بڑا وڈا کرم ہے. ذات تے بات کرنی ہوئے، صفات تے بات کرنی ہوئے، شہزادی کونین دے اس کردار تے جڑا اج بھی پوری دنیا وچ ایک روشن کردار ہے. پوری دنیا دیاں نساء دے سامنے، خواتین دے سامنے. پتہ نہیں رب کتنے راز. رب شانہ نال جڑسو نے ذات نال. اس ذات نال جڑسو. لو جی جملہ آگے ہے. پتہ نہیں میں 6 7 8 محرم نو پڑھدا
پتہ نہیں پڑھدا نہ پڑھدا، سامنے آگے چوتھی مجلس سے ہونی سامنے تے ہونی پڑھدا. ہر نے امام حسین علیہ السلام دے گھوڑے دی واگ چھت پایا. حسین علیہ السلام فرمائے ہر میرے گھوڑے دی واگ چھوڑ، تیرے غم میں تیری ماں روے. ہر بولیا نہیں، چپ رہے ہے. ہر چپ رہے. حضرت عباس تلوار چھک لئیے، بیدار ہونا سارے موالی حلالی. ارادہ کی تو حضرت عباس نے وار کرے تو حضرت امام حسین تو زین چھٹ گئی ہے تے ہر تو گھوڑے دی واگ چھٹ گئی ہے. عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیادن عباس کچھ نہیں آکھنا، اس دے دل وچ زہرا دا حیا ہے. ہائے ہائے وعد اسکالے خدا باد رکھے تو انہوں دے آلو. ہائے 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 حیدری مرحبا مرحبا. نامیلی بلند کرنا لے کسے دے. شہزادی کونین دا احترام دا کوئی لمحہ بھی زندگی دا ہویا نا گناہ دھل جان گے. ساری زندگی وکالت نہیں کرنی ہر جاتے، موقع ہی نہیں. علی دی ولایت سوکھی ہے، زہرا دی اوکھی ہے. سیدہ دی ولایت پڑھنی ہوئے تو سر لگ دے. اے درجہ ولایت دا جواب ایک وکھرا درجہ ہے. زندگی چھیکوری وکالت کرنی ہے، احترام کرنا ہے ذات دا. میں نہیں، میرے آنکھیں نہیں کرنا. مت سمجھو بلالیاں چو وسیم عباس آکے پہ آدھا ہے بے احترام، میں نہیں آکھ رہا. یاد رکھو جڑا علا کل شین قدیر ہے نا، جڑا تیرا بھی رب ہے تے میرا بھی رب ہے، اس علا کل شین قدیر فرمائے. مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث موجود ہے، میرا محمد جس تے زہرا راضی ہے نا، حجوسی نہ کرے آئے، جس تے بطول راضی ہے نا اس تے میں اللہ راضی. جس تے میں اللہ راضی اس تے جنت واجب. جس تے بطول ناراض اس تے میں اللہ ناراض. جس تے میں اللہ ناراض اس تے جہنم واجب. جہنم تو دور روے آئے. آئے 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 ایک کنک دا گھاٹا نہیں ہونا. کیا بات ہے. اللہم صلی اللہ محمد والے. ہاں جی شابش. اچھا جی حاضر. رسول اے دعا سیدہ دی مل کے نعرہ حیدری. بسم اللہ بسم اللہ مرحبا. ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ ایسا ہر حال 9 بجے تو پہلے اختتام کرنا ہے. کوشش ہے کہ میں پورا گھنٹہ حاضری دیواں روزانہ. دعا کرے آئے سفران دی وجہ تو کوئی 5-10 منٹ لیٹ ہوتے ہو سکتے ہیں. غور کرنا میرے جواب نہ ہو. رب نے مرکز عطا کیتا ہے سیدہ. جتھے سیدہ ہے، جتھے سیدہ، جتھے بھی سچے آ بیٹھن نا، پاک آ بیٹھن پاک، جتھے طیب آ بیٹھن طیب، جتھے جنتاں دے سلطان آ بیٹھن نا، مرکز اتھے بھی زہرا ہے. بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایز مسلمان شہزادی کونین دی شان دے مطابق، اللہ دے احکام دے مطابق، احادیث دے مطابق، شان دے مطابق جس ہستی دا نمبر ہے جوانو بعد از رسالت ماب وہ پاک حسنین دی اماں ہے. نبی پاک نے اعلان کر کے آکھا جس تے فاطمہ غضبناک ہے اس تے مصطفیٰ غضبناک، جس تے مصطفیٰ غضبناک اس تے اللہ غضبناک، جس تے اللہ غضبناک اس تے جہنم واجب.
اللہ کل شین قدیر دے آکھن تے دیکھو نا رب نے کیویں جوڑ کے رکھے ہے. جدو سیدات دے عصر گزارے تو عصر کیسا ملے ہے؟ رب ملیا تا اللہ کل شین قدیر. سیدات خدا اللہ کل شین قدیر. تے بابا ایک فضیلت پڑھدا اربع فضیلتاں چو ایک فضائل پڑھدا. بابا وما ارسلناک الا حضور دا تذکرہ ہوئے تے روح خوش ہو جاندے حلالیاں دے. بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. شوہر کیسا ملے؟ شوہر دا نعرہ تو تے میں نہیں لیندے. شوہر لڑدا پہ ہوئے تے جبریل نو آکھنا پہ جاندا لا فتح الا علی. نہیں کوئی مرد سوائے علی کے. عصر کیسا پایا؟ بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. جڑنا ہے. آج دی مجلس دا پیغام ہے کہ توسل قائم کرو شہزادی کونین نال. اپنی زندگی دے مطالبے جدو اللہ دی بارگاہ وچ رکھو تے وکیل سیدہ نو کر لو. چونکہ وہ جڑے جنت دے سردار ہیں نا انہاں بھی اپنی جنت لینی ہوئے تے زہرا دیاں جتیاں اٹھوے کرائے. بہت بڑے بڑے لوگ بلت دے بڑے بڑے لوگن میں ذاتی طور تے پڑھے ہیں. میں جاندہ جنہاں دا توسل آئی شہزادی کونین نال اور توسل سیدہ نال انہاں حکومتاں کیتیاں دلاں تے. اے دنیا دی کرسی آن جان والی شے. آج کسے کول کل کسے کول پرسو کسے کول آن والے وقت کسے کول. دل تے جڑی حکومت ہوندی انہوں کدی جاندی نہیں. دل دی حکومت ہمیشہ راندی ہے. میں جتنیاں تصویراں لگی ہوئی ہیں بارگاہ دے اندر یاد رکھے عشق ہویا ہویا ہے جوانو. عشق ہویا ہویا ہے. رب نال اس گھر کیتا ہے. میں حق آکھاں تو رعایت نہیں انصاف. تیرا جو بھی فرقہ ہے حضور دا امتی بن کے تائید حق ادا کری. جے میں حق آکھ رہے ہاں انہاں دی تاریخ پڑھ, انہاں دی ہسٹری پڑھ, انہاں دا عشق پڑھ, انہاں دیاں قربانیاں پڑھ, انہاں دی رب دے نا ہوتے اپنا گھر بار لٹا دینا پڑھ. تے وقت نتیجہ میں دینا چاہنا رب 14 نال عشق کیتا ہے تے 14 اللہ نال عشق کیتا ہے. باقی دنیا کھادی پیتی جاندی ہے. اس کے نہیں کیتا ہے جنہاں دی مجلس ہو رہی ہے. مجلس جنہاں دی ہو رہی ہے جیو انہاں 14 رب نال پڑھو بھریاں پئیاں تاریخاں. عالم اسلام دی تاریخ انہاں دے بغیر جوانوں مکمل نہیں ہے. جب تک ان ہستیاں دے تذکرہ نو ایسے شیعہ بات نہیں کر رہا. انصاف دے ترازو تے تول لو میری گلاں نو. 14 رب نال عشق کیتا ہے. 14 چ کسے نو اٹھاؤں دا عشق ویکھو. بندیاں رب دے آکھے حرام نہیں چھڑیا تے اینا کھادا ہی اتنا ہے جتنے چو راضی ہے. یہ جڑی انہاں دے تذکرے میں گزر کے آئے میں سلام پیش کردہ جڑے لوگ گلی وچ بیٹھے. میں اپنی بیٹیاں سلام پیش کردہ, ماون سلام پیش کردہ. کدی نہیں ہوئے نہ گلیاں چ بیٹھے رات بیٹھے. کسے نہیں ویکھیا صف کیسی ہے, پھوڑ کیسا ہے, تلے قالین ہے یا نہیں. انہاں دے ذکر سے اے جوانوں اے ذکر دی تاثیر ہے, اے انہاں دی ہستیاں دی تاثیر ہے, انہاں دی طاقت ہے. شان کی شان ہے جوانوں. جملہ نال لے کے جانا رب تو اللہ کل شین سیدات جڑا اللہ ہے اللہ کل شین قدیر ہے. بابا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. شوہر جوانوں شوہر کیسا ہے سیدات لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مرد ایسا ہے کہ اس جیسا مرد ہی کوئی نہیں, جوان ہی کوئی نہیں. تے بیٹے بیٹے ایسے بازمت ہیں اس مستور دے کہ ماں دی سمجھنا اس بات نو ماں دی جھولی اچ بے جان حسن حسین تے تیرے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی زبان ذیشان چو جملہ نکل دے الحسن
آپ نہیں آکھیا، کسے کھوایا ہے؟ رب کھوائے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن تے حسین جوانان جنت دے۔ اعلان میرے شیعہ سنی جوانوں سے لے ہویا ہے بھئی حسین دی عمر ہے 4 سال تے حسن بادشاہ دی عمر ہے 4.5 سال تے ماں دی جھولی چن کربلا لا سجدہ وے کے رب نہیں آکھیا۔ جڑے پہنچے سلام ہے، بات زور ہوئے تو میرے نال تائید کرے آئے۔ سجدہ وے کے حسن مجتبی دی زندگانی وے کے رب نہیں آکھیا کہ جنت دے سردار ہیں۔ رکشے تے باندے نال بندے کرایہ نہیں دین دے، رکشے تے باندے نال بندے ڈرائیور نو کرایہ نہیں دین دے بھی مطلب راج خراب ہو جاوے۔ کنجوسی نہ کرے مزدوری شروع کرن لگے تو کوئی بھی اس دا مالک اس نو مزدوری نہیں دیندا بھئی ہو سکتا ہے بیمار ہو جاوے، لیل ہو جائے، کوئی کم ہوئے، ایمرجنسی ہو جاوے، تائید حق ادا کری مسلمان نہ۔ پتہ نہیں اللہ نو زہرا دے خون تے کتنا یقین ہے۔ بیٹھے ماں دی جھولی جن فرمایا جنت حسن بھی مالک ہے، حسین بھی مالک ہے، چھڑے مالک نہیں، جوانہ نے جنت دے سردار ہیں۔ اللہ آباد رکھے، اللہ آباد رکھے میرے بھائی، نام علی بلند کرنا لے کسے دے محتاج نہ ہومین۔ بیٹے کیسے؟ بیٹے ایسے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ ماں دی جھولی اچ بہ کے مہر نبوت تے بہ کے جنت دی سرداری دا اعلان ہویا ہے۔ زندگی جوانو 63 سال گزاری ہے، حسن مجتبی 55 سال دی زندگی گزاری ہے۔ پوری زندگی وچ دنیا بڑی کوشش کیتی ہے کوئی ایسی گل ملے جیڑی مصطفیٰ چ نہیں تے حسن حسین نے چاہی۔ ساری زندگی لوگاں بڑی دولت رکھی حسن دے سامنے، بڑا لالچ دیتا حسین ابن علی نو، جتی دی نوک برابر بھی دنیا دیاں شاہیاں نہ حسن رکھیاں تے نہ حسین۔ اے پتر نہیں بول رہے، ماں دا کردار بول رہے ہے۔ 5 نماز ماتمی ولایت والے بولو، محنت مکمل عبادت اور پہلے دن دا میرا سفر مکمل۔ زہرا سیدہ پاک دی ذات نال مسلمانوں جوڑ کے رویا ہے، جیڑا بطول تو دور ہویا ہے نا و جہنم تو اور اس دی بریک ہی نہیں لگی۔ رب سیدہ دی شان کی میں بدھائی ہے جوانو، بطول دے رب نو بندہ نہ مننے، بطول دے اللہ نو بندہ نہ مننے تا مشرک ہو جاندہ ہے، بطول دے بابے نو نہ مننے تا کافر ہو جاندہ ہے، بطول دے شوہر نو نہ مننے تا منافق ہو جاندہ ہے، بطول دے پترہ نو نہ مننے تا جہنمی ہو جاندہ ہے، تے آپ زہرا نو نہ مننے تا لانتی ہو۔ وصول کرو جوانوں، قبول کرو شیعہ سنی بھائی عظمت سیدہ، مل کے نعرہ حیدری۔ بسم اللہ حضور دے، مہربانی سے مہربانی، بڑی مہربانی شبر دے۔ بسم اللہ میرے بھائی، مل کے حیدری۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ قرب چاہو، خود تحقیق کرو شہزادی کونین تے جوانوں، اپنی زندگی دا ایک منشور بناؤ۔ سیدہ کونین کئی بھلیاں نو راہ لایا ہے، چھوٹے موٹے انسان نہیں، تاریخ اچ پڑھ کے ویکھو جوانوں، اپنے قبیلیاں دے سردار بندے، اپنے علاقیاں دے سردار بندے جوانوں، دنیا دے مننے پروننے بندے پر راہ بھلے آن۔ اسے بڑے مفتی بھی موجود ہیں، بڑے عالم موجود ہیں جوانوں۔ میں کسی دا فرقہ چھڑان نہیں آیا، نہ میری ایسی تربیت ہے، نہ میرا ایسا مقصد ہے۔ جتھے موجود ہے نہ اتھے ہی رہو، وانڈ کر۔ اپنے دین، میں تو اسلام واسطے میری یہ مجلس موجود ہے کہ اس اسلام نو زماؤ، جس اسلام ہوتے تسی عمل پیراؤ، اس دین نو زماؤ، ان خود پر کو کتنا سچا ہے۔ کتاب دیاں واقعات ہوتے
تھوڑی دیر واسطے سائڈ طرح کہ آپ اس دن پکار اللہ نو پکار حضور نو پکار انہاں سچیاں پکار جس نے بھی نن پکاریا نہ تنہا نہیں چھوڑیا تنہا نہیں چھوڑیا جوانوں شہزادی کونین دی آمد ہو جاوے ہاں بزم رسول اچ مشکات شریف سے حاسطہ دی کتابت دے اندر حدیث دی کتب دے اندر جا کے سیدہ دشان پڑھ لو جوانوں آقا علیہ السلام تو مسند چھوٹ جان دی آئی اگے چند قدم ود کے بطول دا استقبال کر دیا علی دن میں حیران ہوندہ میں اکثر ویدام بطول دا ہاتھ چم دیا نبی ہائے نکل گئی ہے کچھ بندیاں دی لگتا روایت جان دیں تا ہائے نکلی ہے ہاتھ چم دیا آقا علیہ السلام شہزادی دا اور جب تک سیدہ کھلوتن اتنی دیر تک حضور کھلوتن سیدات دی اگر عظمت اور شان دی سمجھ نہیں آئے گی تو کدی کربلا سمجھ نہیں آئے گی سیدات دی اگر عظمت دا انکاری ہوئے گا تو ایک کربلا دی جنگ شہزادیاں دی جنگ ہی نظر آئے گی مسلمان نو لیکن جے پتہ لگ گیا بے جتنی دیر بطول کھلوتن میرے ویروں میں کون کھلوتن کیڑی ہستی کھلوتن جس واسطے رب ہر شے بنائیے اٹھ اٹھ کے 6 مہینے تک بطول دے دروازے تے روک کے اصحاب کرام رضوان اللہ اجمعین نالن روک کے بطول دے دروازے تے آئے تطہیر پڑھیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تطہیر 6 ماہ تک پڑھیے دروازے بطول تے تو اڈی ہائے کیوں نکل گئی ہے آقا علیہ السلام دے دنیا چھوڑن تو بعد ایک بندہ آدھا ہے میں ویکھے علی دے ویڑے چو دھواں اٹھے ہے دھواں آدھا جی میں دھواں اٹھے تو میں سمجھے ہے بھئی عرب چو کوئی قضیہ ہو جاوے تو کم از کم 3 دن کھانا نہیں پکدا لوگ اپنے گھر چو کھانا پکا کے یتیمہ نو لوحائقین نو گھر پہنچائیں دن ٹورے مصطفیٰ ویڑا علی دا تے دھواں زوجہ نو آدھا میں جا کے علی نال گل کردہ یا علی ٹورے نبی تے ویڑے وچ آگ بلے محمد دا سوگ تمام ہویا اے دن میں ٹوریا تو ہو رہی رات دن علم پر جدو میں دروازے علی تے گیا آدھے میں حیران ہو گیا آگ چلے چنائی زہرا دے دروازے میں لگی اللہ تیری ہائے قبول کرے ماں حسین دی پر نظر عزیز مطلب ہائے کیتے یہ تیرا سفر پورا ہو گیا ماں حسین دی راضی آگ دروازے بطول تے آئی یاد رکھنا جوانوں آقا علیہ السلام اگر راضی ہو گئے سارے عمل قبول ہو جان گے نبی ناراض ہو گئے نا اگر آقا علیہ السلام نے منہ پھیر لیا کی کرو گے چاہو نا میں نہیں ہونا یا علی قرآن دی کوئی ایک سورت کوئی مختصر جئی آیت در تے کھلو کے بلند آواز نال پڑھ دینا فرمان لگے زہرا کیوں گھر میرا نہیں ٹھڈا سا بھر کے پیا دے یا علی گھر تیرا ہے مگر تیریاں دھیاں بڑیاں بڑیاں اللہ ہے قبول کرے درد نال ہائے نکل سی جے دل چو نکل سی او کربلا تے جا سی یا علی 4 سال دیے یا علی تیری آلیہ تیری زینت 4 سال دیے یا علی تسی ویڑے چ داخل ہوندے ہو وہ بھاج پون دیے وہ کیا دیے ماں میں چھپا لے اماں میرا بابا آگے ہے اماں میرا بابا آگے یا علی جتنی دیر تسی سینے چران دے ہو ماں نہ مرے میرے بھائیو ماں نہ مرے انشاءاللہ جنہ دیں جی دیں بڑا حیاء ہو گئی آج 2 محرم دی رات ماں دے پیر نپلمی یہ نہ کوئی نہیں ہونا قبر ہے نہ دنیا لیا تیرے میرے نال ماں ناراض ہوئے تے روح بھی نہیں نکلدا سوکھا سفارش بے شک مصطفیٰ دی کیوں نہ ہوئے روح سوکھا نہیں نکلدا جے تک ماں راضی نہ ہوئے جنہ دیں جی دیں جوانوں احترام کرو جنہ دیں ٹر گئیں میرے سمیت وہ وقت یاد کرو تے میں پہلا بیان کراں یاد کرو جدہ خبر ملی آئی جلدی آؤ ماں مر گئی ہے ویکھے نہ ہائے نکلی ہے اس پل دا صدقہ جدی رات پاک سیدہ دی شفاعت نصیب ہو جاسی میرا دل آدھا ہے تیری مرحومہ مانو او پھر گھر پہنچے او بھینہ دے بین بیٹیاں دے بین
او پھر ماں نو غسل کفن جنازہ چایا او لگدا دیواراں روئیاں ماں نو دفنا کے جدو واپس آیا ہے دوسرا دن چڑھیا تے بہنا آئیاں نانا آج لباس لوڑ نہیں آئے یا دادا نانا دھی گجڑی ہو گئی یا دادا نانا دھی دک مر جھوک گئی آئے کر کے رونا لیا نبی دی قبر حل گئی کہیں روائے میرے جنات دے سردار بچڑے یا سنیا حسن وین کر کے آدھے نانا دعا منگوین آیا اماں بیمار ہے آئے کر کے رونا لیا حسین ٹھڈا سا بھر کے آدھے نانا اے امیر ہے گلہ میرا لیا کردہ میں ڈسینا اماں بیمار نہیں اماں زخمی ہے اے کوئی ماتم کرانا لا اماں زہرا دیا پسلیاں آگئی ماتم دی صدا آگئی ماتم دی صدا نانا لوگ اماں زہرا بسم اللہ بابا حسین میں نو درد سنا ٹھڈا سا بھر کے آدھا نانا جتھے رک دیا اے بندے لکڑیاں لائے کے آیا کوئی میں صدا کو جاواں تو آٹے ڈر تو لکا کے پیا پڑھدا ایک سید فرما رہا این 15 مرد دروازے نو دھکا مارنا اندرو کلی زہرا رو رو کے آدھے آئی ارمان آج میرا بھی کوئی بھرا ہویا رو لے یا رو لے کربلا دی بنیاد دی رو رو کیا دیا ارمان آج میرا بھی کوئی بھرا ہویا کھلیاں بائی کر کے رو منا لے میرے ویرا نانا بندیاں دروازے نو دور ماریا اماں زہرا جلدی نال دروازہ بند کیتا پڑھا یا لکاواں بولو ماتمیوں پڑھا یا لکاواں آج 2 محرم دی رات ہے اولے اولے آدھے لانا مردہ اتنا زور لایا جو تھوڑا دیا تاک کھلیا ٹھڈا سا بھر کے آدھے لانا ایک بندے دی نگاہ اماں زہرا دے برکے تے پیا ہے کوئی ماتم کرنا لا اس بندے اماں زہرا دے ہاتھ تلوار دا حملہ سر تے ماتم دا پرسا رو رو کے آدھے یا علی میرا ہاتھ زخمی ہویا میری شام دی تکی ہوئی سائٹ جلدی ہائے نکلی گناہ معاف کرو نانا نانا قبری جو باہرہ دھی گھڑی ہو گئی ہے کر کے رونا لیا اتنی گل کر کے حسین رومن لگ پہ نبی پر میں دن میں مگلا درد سنا مسلمان دی ہائے نہ نکلی پیادہ دروازہ نہیں کھلیں دے اتا لکڑیاں نال آگ جلا رو گیا دے لالا دروازہ جلدہ آیا اماں زہرا کھڑی رہی حرمت میں نال گل رو گیا دے لالا دروازہ جلدہ آیا اماں زہرا کھڑی رہی اسی بھائن بھراواں ویکھیا ایک بندے دروازے نو پیر دی ٹھوکر مارے بلد ہویا دروازہ تیری دھی زہرا تے جھڑیا سر تے ماتم دا پرسا تلے ساٹی ماں اتے دروازہ اتو لوگ لگ دے رہا رو رو کے آدھے آئی آگ لگ گئی دروازے تے آ نبی آدھا جدائے رو دن تا زمین ہلدی اس بندے آکیا کن فوج نو آکھو اینا بین بھراوان چوب کرا ہے کوئی ماتم کرنا لا حسین آدھے پہلا تازیانہ میری زینب بھین تازیانے دا لگنا بلدے ہوئے دروازے ہٹھو ماں زہرا دھیاں تے جھک گئی آئی تے رو رو کے آدھے آئی آگ ویکھ کے زینب ڈر گئی ہے کلثوم کھڑے حیران ہے تیری امت حسین